السلام علیکم ویورز، ہماری آج کی کہانی ہے ایک نوجوان کی کہانی۔ وہ نوجوان اپنا قصہ اس طرح بیان کرتا ہے کہ میں ایک بادشاہ کا لڑکا ہوں۔ میرے والد نے میری تعلیم کے مطابق استاد مقرر کیے اور میں ایک مدت تک ہر قسم کے علوم و فنون سیکھتا رہا۔ دور دور تک میری قابلیت کی شہرت ہو گئی اور سب بادشاہ مجھ کو عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ایک بار ہندوستان کے ایک راجا نے مجھے اپنے ہاں مدعو کیا اور میں کچھ آدمی ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک قزاقوں کے گروہ نے ہمیں گھیر لیا۔ پھر ایک بڑی زوردار جنگ ہوئی۔ گو ہم بہت بہادری سے لڑے، لیکن آخر کہاں تک۔ ہماری تعداد کم تھی اور قزاقوں کا گروہ بہت بڑا تھا۔ میرے سب ملازم ایک ایک کر کے مارے گئے اور میں بھی زخموں سے چور ہو گیا۔ قزاقوں نے ہمارا کل مال و اسباب لوٹ لیا اور مجھے مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے۔ جب مجھے ہوش آیا تو اپنے زخم باندھ کر بمشکل چلا۔ راستے میں کوئی آبادی نہ ملی، مجبوراً درختوں کے پتے یا جنگلی پھل کھا کر بسر کرتا۔ اسی طرح گرتا پڑتا کئی روز کے بعد ایک شہر میں پہنچا اور میں بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک درزی نے میرے خستہ حالت دیکھ کر مجھے اپنے پاس بلایا اور سب حال سنا۔ پھر کہنے لگا کہ تم میرے پاس رہو، لیکن کسی سے اپنی اصلیت ظاہر نہ کرنا، کیونکہ یہاں کا بادشاہ تمہارے والد کا دشمن ہے، کہیں تمہیں گرفتار نہ کر لے۔ میں درزی کے گھر رہنے لگا۔ جب زخم اچھے ہو گئے تو میں نے سوچا کہ خود محنت کر کے گزر کرنا چاہیے، دوسرے پر اپنا بار نہیں ڈالنا چاہیے۔ چنانچہ میں روزانہ جنگل میں جاتا اور لکڑیاں کاٹ لاتا، ان کو بازار میں فروخت کر دیتا۔ ایک روز میں لکڑی کاٹ رہا تھا تو ایک درخت کے نیچے مجھے لوہے کا کنڈا نظر آیا۔ میں نے سمجھا کہ ممکن ہے کوئی دفینہ ہو، چنانچہ میں نے وہاں کی مٹی ہٹائی تو ایک دروازہ نظر آیا۔ میں بے جھجک اس کے اندر چلا گیا۔ رسی اور کلہاڑی میرے ہاتھ میں تھی۔ کچھ قدم آگے بڑھا تو ایک عالی شان محل نظر آیا۔ اس کے دروازے میں ایک بہت ہی حسین لڑکی کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی کہ تو کون ہے اور یہاں کس طرح آیا؟ میں نے اس کو سب واقعہ بتایا۔ وہ کہنے لگی کہ خدا کا شکر ہے، آج مدت کے بعد انسان کی شکل دیکھی ہے۔ پھر اپنا حال سنانے لگی کہ ایک جن مجھے اس گھر میں اٹھا لایا تھا اور یہاں رکھا ہوا ہے۔ 9 روز تو وہ کہیں باہر رہتا ہے اور 10ویں دن میرے پاس آتا ہے اور صرف ایک دن رہ کر واپس چلا جاتا ہے۔ تم میرے پاس رہو، میں تنہائی سے بہت پریشان ہوں۔ ہر 10ویں روز تم باہر چلے جایا کرو اور 9 روز میرے پاس آرام سے رہا کرو۔ یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھے عمدہ لباس دیا۔ میں نے غسل وغیرہ کے فراغت کر کے کپڑے پہنے اور عمدہ قسم کے پھل اور کھانے کھائے۔ غرض اسی طرح رہتے ہوئے مجھے 4 روز گزر گئے۔ 5ویں روز اتفاقاً اس حسینہ کے سرہانے مجھے ایک آئینہ نظر آیا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ یہ جادو ہے۔ جب مجھے جن کو بلانا ہوتا ہے تو میں اس کو ہاتھ لگا دیتی ہوں اور جن آ جاتا ہے۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اگر اس آئینے کو توڑ دیا جائے تو یقیناً وہ جن مر جائے گا، اس کو کوئی ایسا صدمہ ضرور پہنچے گا کہ وہ اس عورت پر قابو نہ رکھ سکے اور ہم دونوں یہاں سے آزاد ہو جائیں گے۔ میں نے موقع پا کر اس جادو پر ایک زور کی لات ماری جس سے وہ ٹوٹ گیا۔ ایک دم تمام مکان میں زلزلہ آ گیا۔ وہ عورت گھبرائی اور کہنے لگی کہ تم نے بہت برا کیا ہے، اب فوراً یہاں سے نکل جاؤ، جن آ رہا ہوگا، دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں وہاں سے بھاگا، لیکن جلدی میں اپنی رسی اور کلہاڑی وہیں بھول گیا۔ اتنے میں جن آ گیا اور عورت سے پوچھنے لگا کہ کیا معاملہ ہے؟ وہ بولی کچھ نہیں، نشے کی حالت میں یہ جادو میرے ہاتھ سے ٹوٹ گیا۔ جن نے کہا کہ تو جھوٹ بولتی ہے، یقیناً یہاں کوئی آدم زاد آیا ہے۔ وہ اس کو مارنے لگا۔ میں دروازے کے پاس چھپا ہوا تھا، سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اب مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ میں نے اپنے کپڑے اتار کر وہیں ایک طرف ڈال دیے اور بھاگ کر پھر درزی کے مکان میں چھپ گیا۔ مجھے آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ درزی اندر آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں ایک بوڑھا بلاتا ہے اور تمہاری اس کلہاڑی جو تم جنگل میں بھول آئے تھے لایا ہے۔ یہ سن کر میں ڈرا، لیکن اتنی دیر میں وہ بوڑھا خود ہی اندر چلا آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف اڑ گیا اور اسی مکان میں لایا جہاں میں اور وہ عورت 4 دن تک رہے تھے۔ اس کے بعد اس عورت کی طرف مڑ کر کہنے لگا، یہی ہے وہ تیرا عاشق؟ وہ بولی کہ میں اس کو جانتی بھی نہیں کہ یہ کون ہے۔ جن نے کہا اگر تو سچی ہے تو اس کو میرے سامنے اپنے ہاتھ سے قتل کر۔ عورت بولی کہ اول تو مجھ میں اٹھنے کی تاب نہیں، اگر اٹھوں بھی تو آخر ایک بے گناہ کو کیوں قتل کروں؟
تو پھر جن مجھ سے کہنے لگا کہ اچھا تم اس کو قتل کرو تاکہ مجھے یقین آئے کہ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ ہی غور کیجئے کہ ایک بے گناہ عورت کو قتل کر کے میں اپنی عاقبت کیوں خراب کروں؟ جن بہت غصے کی حالت میں تھا، اس نے تلوار اٹھا کر اس عورت کی گردن اڑا دی اور مجھ سے کہنے لگا کہ چونکہ تمہارا جرم مشتبہ ہے اس لیے قتل تو نہیں کرتا ہوں لیکن تمہیں بندر بنائے دیتا ہوں تاکہ آئندہ احتیاط کرو۔ میں بہت چیخا لیکن اس نے ایک نہ سنی اور مجھے بندر بنا کر بھگا دیا۔ چنانچہ میں 1 مہینہ تک ادھر ادھر پھرتا رہا۔ آخر ایک روز دریا کے کنارے پہنچ گیا جہاں سے جہاز کسی سمت سفر کرنے کے لیے تیار تھا۔ میں بھاگ کر جہاز پر سوار ہو گیا۔ اہل جہاز مجھے مارنے کے لیے دوڑے۔ میں پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر پھرتا رہا۔ شور و غل سن کر کپتان آ گیا۔ میں اس کے قدموں میں لپٹ گیا۔ اس کو میری حالت پر رحم آیا۔ وہ مجھ کو اپنے پاس رکھا۔ جہاز کچھ دن سفر کرتا رہا۔ اس عرصے میں میں نے کسی کو پریشان نہیں کیا بلکہ جہاز کے کپتان کی خدمت ہی کرتا رہتا تھا۔ آخر جہاز کسی شہر کے کنارے پر پہنچا اور وہیں ڈیرا ڈال دیا۔ ابھی لوگ جہاز سے اترے بھی نہیں تھے کہ کچھ آدمی وہاں کے بادشاہ کی طرف سے جہاز پر آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم انتقال کر گیا ہے اور بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ اپنا وزیر اس شخص کو مقرر کروں گا جو پہلے وزیر اعظم جیسا خوشنویس ہوگا۔ اس لیے آپ میں اگر کوئی صاحب اچھا لکھنا جانتے ہوں تو ہمارے ساتھ چلیں اور بادشاہ سے ملیں۔ یہ کہہ کر ان لوگوں نے کچھ کاغذات اور قلم دوات نکالی تاکہ اگر کوئی شخص چلنے کو تیار ہو تو پہلے اس کا ابتدائی رسم الخط دیکھ لیا جائے۔ میں یہ کارروائی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اچک کر ان کے ہاتھ سے کاغذ لے لیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ لوگ سمجھے کہ اب یہ کاغذ پھاڑ دے گا، اس لیے مجھے مارنے کو دوڑے، لیکن کپتان جہاز جو میرے خسائل سے واقف ہو گیا تھا کہنے لگا صبر کرو اور دیکھو کہ یہ کیا کرتا ہے۔ میں نے قلم دوات لی اور بیٹھ کر اطمینان سے اس کاغذ پر چند شعر لکھے۔ سب لوگ میری حرکتوں پر حیران تھے۔ میں نے وہ کاغذ بادشاہ کے کارندوں کو دے دیا۔ وہ میری خوشخطی دیکھ کر حیران رہ گئے اور مجھے لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کل ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ میں نے بادشاہ کی شان میں کچھ قصیدے لکھے اور پیش کیے۔ دربار کے سب لوازم تعظیمات میں اس طرح بجا لاتا تھا جیسے درباری لوگ ادا کرتے ہیں۔ بادشاہ اور سب لوگ میری حرکتوں سے متعجب تھے۔ ایک روز بادشاہ مجھے اپنے زنان خانہ میں لے گئے تاکہ خواتین کو بھی میرے کمالات دکھائیں۔ جس وقت میں اندر گیا تو شہزادی نے فوراً پردہ کر لیا اور باپ سے کہنے لگی آپ نامحرم کو کیوں گھر میں لا رہے ہیں؟ بادشاہ نے تعجب سے پوچھا کہ یہاں کون غیر ہے؟ شہزادی کہنے لگی کہ یہ جو بندر آپ کے ساتھ آ رہا ہے جانور نہیں بلکہ انسان ہے اور کسی نے جادو کر کے بندر کی شکل بنا دی ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا تم اس کو اصلی قالب میں لا سکتی ہو؟ شہزادی کہنے لگی کہ جی ہاں۔ بادشاہ بولا تو پھر کوشش کرو۔ شہزادی نے اسی وقت ایک حصار بنایا اور اس میں بیٹھ کر کچھ پڑھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں ایک غبار سا چھا گیا اور اس کے بعد وہی جن سامنے آ کھڑا ہوا جس نے مجھے بندر بنایا تھا۔ شہزادی نے کہا کہ کیوں او مالون، تو نے وہ قسم توڑ دی جو حضرت سلیمان علیہ السلام سے کھائی تھی؟ اور پھر شرارت شروع کر دی۔ وہ جن کچھ نہ بولا اور شیر کی شکل بن کر شہزادی پر حملہ آور ہوا۔ شہزادی پہلے سے تیار تھی۔ اس نے فوراً تلوار سے اس کی گردن الگ کر دی۔ اس کے بعد وہ بچھو کی شکل میں آیا۔ شہزادی سانپ بن کر لڑنے لگی۔ بچھو عقاب کی صورت میں اڑا۔ شہزادی عقاب سیاہ بن کر پیچھے چلی اور دونوں نظروں سے پوشیدہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد زمین شک ہوئی اور اس میں 2 بلیاں لڑتی ہوئی نکلیں۔ یکایک ایک بلی بھیڑیا بن کر دوسری پر جھپٹی۔ وہ بلی ایک چھوٹا سا کیڑا بن کر قریب پڑے ہوئے انار میں گھس گئی اور وہ انار اوپر اٹھنا شروع ہوا۔ بھیڑیے نے پنجہ مارا اور وہ انار زمین پر گر پڑا اور ٹوٹ کر دانے بکھر گئے۔ بھیڑیا مرغ بن کر سب کو کھا گیا، صرف ایک دانہ دور حوضر کے قریب رہ گیا۔ مرغ ادھر جھپٹا لیکن کھسک کر حوض میں گر گیا اور مچھلی بن کر تیرنے لگا۔ مرغ بھی ناکا بن حوض میں کود پڑا۔ پھر معلوم نہیں کیا ہوا، صرف اتنا ہی نظر آتا تھا کہ تمام حوض کا پانی متلاطم ہے۔ کچھ دیر میں تلاطم بند ہو گیا اور سامنے سے 2 شعلے بھڑکتے ہوئے نمودار ہوئے۔ غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ شہزادی اور جن شعلہ جوالا کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مصروف پیکار ہیں۔ ہمارے قریب آ کر آگ اتنی برسی کہ تمام مکان میں آگ لگ جانے کا اندیشہ ہو گیا، لیکن شہزادی برابر شعلوں کو ٹھنڈا کرتی تھی۔
پھر ایک چنگاری میری آنکھ میں گر گئی اور آنکھ خراب ہو گئی۔ بادشاہ اور دوسرے لوگوں پر بھی شعلے گرے۔ ہم اس مصیبت سے پریشان تھے کہ شہزادی اپنی اصلی صورت میں آ گئی اور کہنے لگی کہ جن کو میں نے جلا دیا، جلد تھوڑا پانی لاؤ تاکہ اس بندر کو اس کی اصلی صورت میں لے آؤں، کیونکہ میرا بھی کام تمام ہو چکا ہے اور چند منٹ کی مہمان ہوں۔ پانی حاضر کیا گیا۔ شہزادی نے اس پر کچھ دم کر کے میرے اوپر چھڑکا۔ میں فوراً اپنی اصلی حیت میں آ گیا۔ پھر شہزادی نے ایک چیخ ماری اور جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گئی۔ یہ سب حالت دیکھ کر مجھے بہت رنج ہوا کہ وہ غریب صرف میری وجہ سے ایک نوجوان زندگی کو کھو بیٹھی۔ بادشاہ کو بھی بے حد صدمہ تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ یہ مصیبت صرف تمہاری وجہ سے نازل ہوئی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں جب بھی تمہیں دیکھوں گا تو جوان بیٹی کا غم تازہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں نے وہاں سے ہمیشہ کے لیے رخصت لے لی۔ ہماری آج کی کہانی ختم ہوئی۔ ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔